پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ میں نے یہ فلور بہت شروع سے آپ سے ریکویسٹ کر رہا تھا، اور میں کوئی اتنا چھوٹا بھی نہیں، ماشاءاللہ 6 فٹ 2 انچ میرا قد ہے کہ آپ کی نظر سے میں اوجھل ہو جاؤں، اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے جس کو آپ مسلسل نظر انداز کرتے ہیں، اور ہمارا یہ آرڈر آف پریسیڈنس ہے کہ اگر ہم کسی موضوع پہ بات کرنا چاہیں تو آپ کی ہم نظر کو اگر توقع کریں کہ ہماری طرف کرم کی پڑے گی تو یہ ہمارا حق ہے، اس میں کوئی بیجا بات نہیں ہے۔ میں جو ابھی محترم بلاول بھٹو صاحب نے بات کی، آپ نے انہیں وقت دیا، میں سراہتا ہوں کہ چلیں ہمیں نہیں دیا وقت، انہیں آپ نے دے دیا، لیکن اسی بات پہ آؤں گا کہ آج قومی سانحہ کا دن ہے۔ تقریباً جو ابھی تک اطلاعات ہیں 100 کے قریب وہاں پر لوگ، ان کی جانیں اس حادثے میں نقصان ہوا ہے۔ یہ ایک نیشنل ٹریجڈی ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بجائے یہ کہ اس واقعے کی کوئی ذمہ داری لے، مسلسل حکومتی وزراء آج 3 سال گزرنے کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ یہ حادثہ اس لیے ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کام نہیں کیا تھا، اس لیے 3 سال بعد یہ ڈھیرکی کے قریب ریلوے کا حادثہ ہو گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، یہ بے حد ضروری ہے کہ قوم کو حقائق پتہ چلنے چاہیے، چونکہ اس کے حوالے سے یہ بات ہمیں اور تشویش میں مبتلا کر رہی ہے کہ جو متعلقہ افسران تھے انہوں نے اس سیکشن کی حالت جو ہے وہ مخدوش ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے رپورٹوں پہ رپورٹیں لکھیں، کسی نے نوٹس نہیں لیا، اور یہ حادثہ ہو گیا، اور 100 کے قریب جو اطلاعات ہیں اس میں جانوں کا نقصان ہو گیا۔ اور اب میں اس پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب حکومت چھوڑی جناب اسپیکر، تو سی پیک کے نتیجے میں ML1 کے منصوبے کو 2017 میں ون بیلٹ ون روڈ سمٹ کے موقع پہ فریم ورک ایگریمنٹ چائنا اور پاکستان کا اس ML1 منصوبے کا سائن ہو گیا تھا۔ ہم نے آپ کی انسانیت کو اپیل کرتے ہوئے، سر یہ کاغذی عہدیدار ہے، اس کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کیوں آپ کے سامنے ایسے بات کر رہے ہیں۔ ہم تو جناب اسپیکر، میں تو لٹرلی اتنا افینڈڈ ہوں کہ میرا کوشش کیا ہے؟ میرا کوشش یہ ہے کہ اس نیشنل اسمبلی کو تھوڑا سا توجہ دلوا دوں کہ گھوٹکی میں ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، اور ہم آج کا سیشن اسی ٹاپک کے حوالے کر دیں۔ جناب منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے، جناب منسٹر صاحب کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی کاغذی عہدیدار نون لیگ کا کھڑے ہو جاتا ہے، تو وہ صرف اور صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی اپنا دور کا سی پیک کا شروع ہو جاتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اتفاق فاؤنڈریز کے لیے انہوں نے ٹرین کا جو آئرن ہے وہ اٹھایا ہے۔ یہ اتنا سیریس ایشو اس لیے جناب اسپیکر، یہ اتنا سیریس ایشو اس لیے ہے کہ اس ملک کے غریب عوام کی زندگی کا تحفظ ہی نہیں ہے جب وہ ریلوے پہ چلتے ہیں، اور ہم ان کے بارے میں آپ کے توجہ دلوانا چاہ رہے ہیں تو لوگ اپنے سیاست چمکانے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جناب منسٹر صاحب نے کہا کہ منسٹر نہیں ہیں، ہم ان کا انتظار کریں، لیکن یہ اتنا سر دیکھیں، پتہ نہیں ان کے درمیان کیا ہو رہا ہے۔ میں صرف اور صرف سر پلیز ہم یہ میسج پاکستان کو نہیں دے سکتے ہیں، ہم یہ میسج نہیں دے سکتے کہ جب ایک ثانیہ ہے کہ چاہے آپ ٹریجری بینچز پہ ہو یا اپوزیشن بینچز پہ ہو، ہم نے پورے پاکستان کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اس مشکل وقت میں، اور جو بھی اس فلو پہ کھڑے ہیں، وہ جو بھی ان کی بس کی بات ہے وہ ان کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ جناب منسٹر صاحب نے کہا کہ وہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان کا دکھ نہیں چاہتے ہیں، ہم کو دکھ کے اظہار نہیں چاہتے، ہم ان سے جواب چاہتے ہیں۔
کہ یہ بار بار اس حکومت میں یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں. سپٹمبر 16 2018 اٹک میں ٹرین حادثہ ہوا. دسمبر 18 2018 ناروال میں, اس وقت تو M&A صاحب نے اتنا شور نہیں مچایا, ناروال میں ٹرین حادثہ ہوا. جون 20 2019 میں حیدرآباد میں حادثہ ہوا. اگست 30 2019 میں ایک اور حادثہ ہوا. اکتوبر 31 2019 میں 70 لوگ 70 پیپل توبہ تیگ سنگھ میں زندہ جل گئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اتنا بڑا حادثہ آج تک انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا. فیبروری 29 2020 پہ two trains collided in Rohri. پھر جولائی 3 2020 میں سکھ پلگرمز کے ساتھ تو شیخوپورہ میں ہوا. پھر مارچ 7 2021 پھر سے روہری میں ایک حادثہ ہوا. اور آج ایک اور حادثہ جاری ہے. صبح 4 بجے سے گھوٹکی کے عوام, گھوٹکی کے M&A, گھوٹکی کے اسپیشلسٹ فوج پہ رابطے کر رہے, کوئی نظر نہیں آ رہا. نہ سیکرٹری, نہ ریلویز کا سیکرٹری, نہ ریلوے کے وزیر اعظم صاحب کو ٹویٹ کرنا پڑا اس کو بھیجنے کے لیے. جب وہ حادثہ جاری ہے, ہم آپ کو توجہ دلوانا چاہ رہے ہیں, تو آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ آپ نے اسلام آباد کا کوئی یونیورسٹی کے لیے بل پاس کرنا ہے. آپ ہمیں بتا رہے ہو کہ آپ نے اپنے دھاندلی کروانے کے لیے وہ آرڈیننس, الیکشن آرڈیننس آج ہی کروانا ہے. نوید قمر صاحب نے بھی ہاؤس سے شیئر کیا ہے, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ ڈی ایس ریلوے سکھر نے سب کمیٹی کے سامنے 1 مہینہ پہلے ایک ایسے 13 سپاٹس کا نشاندہی کی جہاں اس قسم کا خطرہ تھا. ان میں سے ایک سپاٹ وہی تھا جہاں سے آج کا صبح کا جو واقعہ ہے وہ وہاں ہی ہوا تھا. اسی ڈی ایس ریلویز نے کہا تھا کہ اگر کوئی حادثہ ہوگا تو سیکرٹری ریلویز ذمہ دار ہوگا, اگر کوئی حادثہ ہوگا تو وزیر ریلویز ذمہ دار ہوگا. خود خان صاحب نے کہا ہے, خود خان صاحب نے بار کہا ہے کہ جب بھی کوئی ٹرین کا حادثہ ہوتا ہے تو وزیر کا استعفیٰ دیا جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے اتنے حادثے سنائے ہیں, اگر اس حادثے کے مطابق اب خان صاحب کے ہی بات مان لیتے تو اب نہ صرف ریلویز کے وزیر کو فارغ کر دیتے, مگر یہ سارے وزیر کو فارغ کر دیتے. وزیر اعظم خود استعفیٰ دے دیتے کہ وہ آج تک اپنا ہی وعدہ پہ پورا نہیں اتر سکا. آج تک میں ان کا ہی اپنا وعدہ کو میں اس کو یاد دلوا رہا ہوں کہ آج تک وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا, تو وہ باقی وعدے جو پاکستان کے عوام سے کرتے آ رہا ہے, ہم اس کا بھی اندازہ ہے کہ وہ وعدے بھی پورا نہیں ہوں گے. میں ایک بار پھر آپ کے سامنے میں التجا کرتا ہوں, میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ بہت سیریس ایک ثانیہ ہے. آپ اگر آج کا ایجنڈا بزنس سسپینڈ نہیں کر رہے ہو تو کوئی اسپیشل کمیٹی کا تشکیل دیں. جو یہ سارے حادثے ہوئے ہیں, اس گورنمنٹ کے دوران اتنے سارے حادثے ہوئے ہیں, ان کا ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشن ہو, ہمیں بتایا جائے کہ ہو کیا رہا ہے, کیوں ہمارے غریب عوام کی زندگی کا تحفظ نہیں ہوتا جب وہ ایک ٹرین کے سفر پہ جاتے ہیں. تھینک یو جناب. جی جناب مراد سعید صاحب جواب دیجیے اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. اسپیکر صاحب, ابھی ہم ایک افسوسناک ثانیہ ہوا اور اس کے بعد جو گفتگو سن رہے ہیں, سیاست زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی کہ ایک کے بعد ایک حادثہ اس ملک میں ہوتا رہا. حکومت سے سوال ہونا چاہیے اور ضرور سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا اقدامات کیے کہ مستقبل میں ایسے افسوسناک حادثات نہ ہو, اور ہم حادثے کے اوپر جب آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے, چیزیں نہیں کرتے, تو سانحات میں بدلتے دیر نہیں لگتی. اسپیکر صاحب, میں اس ثانی کے اوپر آتا ہوں, لیکن چونکہ مختلف ایکسیڈنٹس کا, حادثات کا حوالہ دیا گیا اسپیکر صاحب, تو جواب بڑا ضروری ہے کہ میں صرف 7 مئی 2014 ٹرین کا ثانیہ, نومبر 11 2014, جولائی 2 2015, جولائی 19 2015, نومبر 17 2015, سپتمبر 15 2016, اکتوبر 8 2016, نومبر 3 2016, جون 6 2017 اور پھر اکتوبر 28 2017. اب اسپیکر صاحب
जी मुराद सईद साहब स्पीकर जारी साहब, रखें जी। स्पीकर साहब यही वजह है, मैंने कहा कि हमें ऐसे मौके पे सियासत नहीं, अपने कौम को दिखाना चाहिए कि ये पार्लियामेंट संजीदा है, अपने लोगों के लिए सफर को महफूज बनाने के लिए, उनके लिए सिस्टम को ठीक करने के लिए, बजाय इसके कि इसके ऊपर बात हो और उसके ऊपर सवाल हो। मौजूदा हुकूमत ने क्या इक़दाम किए? स्पीकर साहब ये सवाल पूछना चाहिए। आते साथ ही हमने ML1 के ऊपर काम शुरू किया।